ہمارے چینل نئی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں تھا۔ ایک باغ کے اندر چلا گیا، ایک کھیت کے اندر چلا گیا تاکہ 2 رکعت پڑھ لوں۔ تو میں نماز سے پہلے سورۃ المومن فمن اظلم پارہ نمبر 24 سورۃ المومن کی شروع کی 3 آیتیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر تک پہنچا ہی تھا۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص سفید خچر پر سوار ہے جس کے بدن پر یمنی بہت ہی قیمتی چادر ہے، قیمتی کپڑے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے فلاں، جب تم غافر الذنبی کہو تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہو یا غافر الذنب اغفر لی، یعنی اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور جب تم پڑھو قابل توبی تو یہ دعا کرو یا قابل توبی اقبل توبتی، یعنی اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما۔ جب تم پڑھو شدید العقابی تو فوراً یہ دعا کر لو یا شدید العقاب لا تعاقبنی، یعنی اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجیے۔ اور جب تم پڑھو ذی الطول تو ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیا کرو یا ذی الطول طل علی بخیر، یعنی اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصیحت سننا تھا، میں فوراً پلٹ کر دیکھنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ آدمی موجود ہی نہیں تھا، کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تو میں پورے کے پورے کھیت میں، پورے کے پورے باغ میں نے چکر لگائی، یہاں تک کہ باغ کے دروازے تک گیا، لوگوں سے پوچھا کہ یمنی چادر والے، یمنی لباس پہنا ہوا کوئی شخص یہاں سے گزرا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا کوئی نیک فرشتہ تھا، کوئی ایک مخلوق تھی جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن کون تھا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن بڑی بہترین نصیحت کر کے چلا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ المومن کی یہ 3 آیتیں پڑھ لیا کرو، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں اس کے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ بہت سارے لوگ شام سے آیا کرتے تھے، اہل شام سے، ملک شام سے آیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی، ایک بڑا بارعب آدمی جسے دیکھ کر لوگ ڈرا کرتے تھے، بڑا قوی تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑا مضبوط تھا، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ آیا کرتا تھا، بہت زیادہ ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ تو وہ آدمی آنا چھوڑ دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ جو آدمی آتا تھا ملک شام سے وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کا حال مت پوچھئے، وہ تو اب شراب میں مبتلا ہو گیا، وہ تو اب شرابی بن گیا، شراب پی پی کے اپنی حالت برباد کر لی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے منشی کو بلوایا اور کہا کہ یہ خط لکھو، من عمر بن الخطاب الى فلان ابن فلان سلام علیک، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تم پر سلامتی ہو، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، سخت عذاب والا، ذی الطول لا الہ الا ہو بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھتے ہی فوراً مجلس والوں سے کہا کہ تم بھی اس کے لیے خوب دعائیں کیا کرو،
پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے ہاتھ خط دے کر بھیجنا تھا اسے فرمایا کہ بھائی یہ خط اس کے حوالے اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ وہ شراب کی نشے میں ہو، جب اس کا شراب کا نشہ اتر جائے تو فوراً خط اس کے حوالے کرنا، اور یہ خط کسی کے حوالے نہ کرنا، سیدھے اسی کے پاس پہنچا دینا۔ جب اس کے پاس وہ ملک شام کے آدمی کے پاس جب یہ خط پہنچا، وہ خط کو بار بار پڑھتا رہا، غور کرتا رہا، اور اس نے غور کیا کہ اس میں مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ تو پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ زندگی بھر شراب کے قریب بھی نہیں گیا۔ تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، معاملات میں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب دیکھو کہ تمہارا بھائی، جب تمہاری بہن کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ان کو صحیح راستے پر لانے کی فکر کرو، ان کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ، اور اللہ سے اس کے لیے دعائیں بھی کرو کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا کہہ کر، اس کو غصہ دلا کر، اگر اس سے برا کہیں گے، اگر اس سے غصہ دلائیں گے اس کے گناہ پر، تو وہ دین سے دور ہو جائے گا، اور دین سے دور ہونے کا ذریعہ تم بنو گے، اور تم نے ذریعہ بنایا ہے شیطان، تو یہ تم شیطان کے مددگار بنو گے۔ کتنی بہترین نصیحت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا پیار سے سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہ بات تا قیامت، قرب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ ہمیں اس میں نصیحت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلانا ہے، اللہ کی محبت یاد دلانا ہے، اللہ کی محبت کو سکھانا ہے، اللہ کے پیار کو سمجھانا ہے۔ اللہ کے عذابات سے ڈرانے کا وقت یہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں اللہ کی آوازیں بند ہو گئی ہیں، نمازیں بند ہو گئی ہیں، قرآن بند ہو گیا ہے، میوزک زیادہ ہو گیا، ناچ گانا زیادہ ہو گیا، گالیاں زیادہ ہو گئے، گالی گلوچ زیادہ ہو گئے، غیبتیں زیادہ ہو گئی، اللہ کو پکارنے والے نہ مسجدوں میں نہ گھروں میں، رونے کی آوازیں بند ہو گئی ہیں، مہینے لگ گئے ہیں، لیکن کوئی بھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر نہیں رو رہا ہے، کوئی بھی اللہ کے سامنے نہیں رو رہا ہے، کوئی بھی اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑا رہا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے شیطان کو کہ اللہ کو دو قطرے سب سے زیادہ پسند ہے، ایک اس کے راستے میں نکلا ہوا خون کا خطرہ، دوسرا اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کے ڈر میں نکلے ہوئے آنسوؤں کا خطرہ، اس لیے کہ ایک آنسو کا خطرہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو ایک آنکھ کی قیمت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی میں نہ کسی طرح ہم اللہ کے بندوں کے دلوں کو سخت کر دیں، لیکن اللہ ہے کہ اللہ بار بار اپنے بندوں سے کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں، سب کے سب گناہوں کو اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ واقعہ بھی نہیں سنا تھا کہ 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعا کے لیے آ گیا، 10,000 لوگوں کے ساتھ آ گیا، تو وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رک گئی، 10,000 لوگوں کی دعا رک گئی، ایک منحوس سے گنہگار شخص کی وجہ سے بارش رک گئی، اللہ نے کہا کہ اسے فوراً باہر نکالو، تو وہ دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ 40 سال سے آپ مجھے چھپا کر رکھے تھے، ایک تھوڑی قطروں کی خاطر آپ میری عزت کو باہر نکال رہے ہیں، اے اللہ میں دل سے معافی مانگتا ہوں۔ جب یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک نافرمان بندہ یہاں موجود ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، لیکن اللہ بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جس بندے سے دشمنی تھی اس بندے سے دوستی ہو گئی، کتنی جلدی دشمنی دوستی میں بدل گئی، کتنا جلدی غصہ معافی میں بدل گیا، کتنا جلدی عقاب رحم میں بدل گیا۔ تو یہ ہمارے اللہ ہی کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی ہے، اس لیے اللہ کی حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں پر سب سے پہلے میرا عذاب اترے گا جو میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہم سے فرمایا کہ جب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارو۔ یہ سبق ہم سب کو ہمارے نبی نے بتلایا
کہ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ، ہمارے بزرگان دین، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی یہی دعائیں کیا کرتے تھے، کہ کتنی اچھی دعائیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضرت اولیاء، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، کتنی پیاری پیاری دعائیں احادیث میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، کہ کتنی پیاری پیاری دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج ہم کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگنے کا طریقہ ہی بھول گئے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے خطروں کو گراؤ، اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ حقیقی دین، سچا دین اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ صراط مستقیم پر چلا، اللہ اس دین پر چلا، اللہ جس دین کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سے لے کر آئے ہیں۔ اللہ غلط غلط دین پر ہم سب کے پڑھنے سے اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ 100% شیطان سے بچا لے، اللہ 100% نفس کی مکاریوں سے بچا لے۔ اللہ اس طرح جب ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، جب ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، قسم خدا کی اللہ رب العزت ضرور ہماری دعائیں سنیں گے، ضرور ہماری پکار سنیں گے، ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہ سب قرآنی آیات بھری پڑی ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، ان سب سے ہمیں یہی سبق بتلایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں، اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھیں، اپنے بھائیوں کے گناہوں کو کم سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، لیکن اپنے علاوہ سب کو اچھا سمجھیں، سب کو اللہ کی محبت کی باتیں بتائیں، سب کو اللہ کی محبت سے جوڑیں، سب کو نبی کی سنتوں سے جوڑیں، ہر ایک مسلمان کی عزت کرنا سکھائیں، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والے تو صرف اللہ ہیں، اس لیے فیصلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم تو بس ایک ناپاک قطرے ہیں، ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ انبیاء کو بات کرنے کی ہمت نہیں، بزرگان دین کو بات کرنے کی ہمت نہیں، تو میں اور آپ کیا بات کریں گے اللہ سے؟ کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں موت ایسی آئے کہ ہم حسن خاتمہ کی موت مانگے، موت ایسی آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے ہم مرنا چاہتے ہیں، تو ہم حسن خاتمہ کی دعائیں مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا مومن حقیقی بن کر زندگی گزارنے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔